السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم لوگ کل ٹاپک پڑھ رہے تھے اجتہاد کے حوالے سے، اور تب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج جو ٹاپک ہم نے کل شروع کیا تھا اجتہاد، اسی کو جو ہے وہ تفصیلاً سمجھ لیتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ در حقیقت ہے کیا، کیونکہ موجودہ دور کے اندر اجتہاد جو ہے وہ انتہائی قابل قدر اور انتہائی اہم جو ہے وہ عمل ہے۔ تو سب سے پہلے اور کام ہے، سب سے پہلے اجتہاد تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں۔ اجتہاد کا جو لفظ ہے وہ جوہد سے نکلا، اور جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو شرعی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو کسی بھی زیر غور معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے یہ جاننے کی انتہائی کوشش کرنا کہ اسلام کا حکم کیا ہے یا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے۔ تو اجتہاد جو ہے وہ یہ جاننے کی انتہائی کوشش کہ اصل میں اسلام کی روح کے مطابق اس مسئلے کا حل کیا ہے یا اسلام کا حکم کیا ہے۔ اجتہاد کرنے کا حق جو ہے وہ صرف ایسے افراد کو حاصل ہوتا ہے جو قرآن پاک پہ عبور رکھتے ہوں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہ ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں، اجماع اور قیاس کے بارے میں وسیع علم رکھتے ہوں، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مختلف معاملات کو دیکھتے ہوئے، مختلف مسائل کو دیکھتے ہوئے نتائج نکال سکیں اور اس سے پھر اصول بھی اخذ کر سکیں۔ تو ایسے شخص کو ہم مجتہد کہیں گے جو اجتہاد کر سکتا ہوگا۔ مجتہد جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دینے سے پہلے ہمیشہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غور کرتا ہے، قیاس اور اجماع امت کا جائزہ لیتا ہے، جن جن معاملات میں اس سے پہلے قیاس اور اجماع ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد اسلامی روح کے مطابق اجتہاد کر کے اپنی رائے کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت محنت طلب کام ہے، بہت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی ایسی کوشش کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم اجتہاد نہیں کہہ سکتے جو قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت کے منافی ہو۔ تو کل بھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ہم نے اجتہاد کے حوالے سے وہ فرد جو مجتہد کہلائے گا اس کی شرائط پہ بات کی تھی۔ اس کی شرائط جو ہے وہ ہم تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں یہاں تمہید کے طور پہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی چونکہ ایک مسلسل عمل ہے، وقت گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ضروریات بدل جاتی ہیں، تقاضے بدل جاتے ہیں، تو پھر اسی طرح سے قوانین کو بھی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے یا قوانین میں گنجائش ہوتی ہے کہ ان کو بدلا جا سکے۔ تو اسلام نے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین کے بنیادی اصول ہمیں دے دی ہیں، فراہم کر دی ہیں، ان کو ہم بنیاد بنا کے نئے وقت، نئے حالات، نئی ضروریات، نئے تقاضوں کے مطابق نئی قانون سازی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ایک لازمی سا امر ہے۔ دور جدید کے اندر اگر دیکھا جائے تو قانون سازی کے حوالے سے اسلامی مملکت کے اندر پارلیمنٹ یا قانون ساز ادارہ موجود ہوتا ہے۔ یہ قانون ساز ادارہ یا اسمبلیاں، قانون ساز اسمبلیاں وقت اور حالات کے مطابق جو نئے قوانین بنا سکتی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، اس کے عین مطابق ہوں۔ یہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر اگر تشکیل نو کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پھر اسلامی مملکت میں پہلے سے موجود جو قوانین ہوتے ہیں ان کو بھی اسلام کی روح کے مطابق ڈھالنے کے لیے مخصوص ادارے بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو مخصوص ادارے ہوتے ہیں وہ نئے سرے سے قوانین کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ان کو مرتب کرنے کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ کو۔ تو ان اداروں میں جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسلامی قوانین کے ماہرین موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ تحقیقات کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ پھر تیسرا عمل بھی دور جدید کے اندر ہمیں اجتہاد کے حوالے سے یا تیسرا ادارہ بھی نظر آتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ اسلامی مملکت کے اندر جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں ججز ایسے افراد کو بنایا جاتا ہے جو اسلامی قوانین اور فقہ سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے ان کے پاس جس میں قانون کی تشریح کی ضرورت ہو تو جج صاحبان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ جو کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت اجتہاد ہی ہوتا ہے، جس میں وہ عین جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا حکم کیا ہے۔ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت ہے
اور پھر کچھ اور بھی شرعی عدالتیں ہیں جو اپنے اپنے فرائض اس ضمن میں انجام دے رہی ہیں۔ تو دور جدید کے اندر ہمیں یہ 3 ادارے اجتہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اجتہاد کی اہمیت کے حوالے سے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، اور پھر ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتہاد کے حوالے سے یا اجتہاد کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہا۔ تو سب سے پہلے اگر ارشاد باری تعالیٰ دیکھا جائے تو جو لوگ ہمارے معاملے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کشادہ کر دیتے ہیں، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک خود مدد کر دیتے ہیں جب یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے یا کیا قانون بنایا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجتہاد کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ جن امور میں وحی نازل نہیں ہوتی ان کا فیصلہ میں خود اپنی رائے سے کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی اجتہاد کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک مرتبہ 2 افراد کسی تنازع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اجتہاد کرو، اگر تمہاری رائے صحیح ہوئی تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی اور غلط ہوئی تو 1 نیکی ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا جب حاکم بنا کے بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ امور مملکت کو کس طرح سے چلائیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کروں گا، اگر قرآن پاک میں مسئلہ موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اگر پھر بھی رہنمائی حاصل نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو جواب دیا گیا کہ میں اپنی عقل، اپنی فہم اور اپنی فراست سے کام لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کا یہ جواب جو ہے اسے بہت پسند کیا تھا۔ پھر اگر ہم خلفائے راشدین کی زندگی کی طرف دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تنازع کا یا کسی بھی مسئلے کا حل قرآن پاک کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں سے رہنمائی نہیں ملتی تھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں سے بھی رہنمائی نہیں مل پاتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجلاس بلایا کرتے تھے اور اس میں اس مسئلے پہ غور کیا جاتا تھا، بات کی جاتی تھی۔ کوئی صحابی قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں رائے دیتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر صحابہ کو بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کچھ معاملات میں نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ کسی ایک صحابی سے رائے لے لیتے تھے جو ان کے خیال میں اس وقت بہترین ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المجتہدین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے حضرت عمر نے اجتہاد کو بڑی اہمیت دی تھی اور کئی اہم فیصلے بھی کیے تھے۔ تو اسلامی قوانین کے بنیادی جو ماخذ ہیں وہ تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کو سب سے بڑھ کے مقام حاصل ہے۔ اگر قانون کے کسی پہلو کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اجتہاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، ہر دور میں مسلمانوں کو حق حاصل رہا ہے کہ وہ اجتہاد سے کام لیں اور اسلامی قوانین کو بنائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ فقہ کے اصول ترتیب دینے کے لیے فقہا اپنے فرائض ادا کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اسلام جو ہے وہ میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ اسلام انتہا پسندی کا حامی نہیں ہے، تو اجتہاد کے لیے بھی بہترین راستہ جو ہے وہ میانہ روی ہے اور عقل کی راہ جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ تو اجتہاد کی مدد سے جدید ترین حالات کے مطابق اسلامی قانون کو ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور گنجائش موجود ہے، اسلامی قانون میں لچک موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی قانون کو جامد وہ جامد نہ رہے اور وقت اور حالات کی تبدیلیوں کے مطابق اس میں تبدیلی لائی جائے جہاں پہ ضرورت ہو۔ اجتہاد کی ضرورت جو ہے وہ اہم ہے۔ اور پھر بچوں اسلامی قوانین کبھی بھی ساکت اور جامد تو نہیں نہ رہ سکتے، نہ ہوتے ہیں، اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے
اور پھر وقت اور حالات کے مطابق ان میں مناسب ترامیم کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. تو نئے نئے مسائل کا حل اور اسلامی قوانین بنائے جائیں، یہ کام صرف مجتہد ہی کر سکتے ہیں جو اجتہاد کے ذریعے نئے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اجتہاد کی ضرورت پہ زور دیا تھا. پھر علامہ اقبال ہے، انہوں نے بھی اسلامی قوانین کی تشکیل نو کی بات بار بار کی اور محسوس کیا کہ اجتہاد کی راہ کو اپنانا بڑا ضروری ہے مسلم قوم کے لیے. تو اب جو ہے اجتہاد جو کرے گا وہ مجتہد کہلائے گا. تو ہم مجتہد کے اوصاف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہیں گے. اسلامی قانون میں قانون سازی کا طریقہ کار یاد رکھیے گا کہ بڑا منظم ہے اور ساتھ ساتھ بڑا محتاط بھی ہے. اسلامی نظام کے اسلامی جو قانون سازی ہے وہ کسی خاص چونکہ علاقے تک محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی بنیاد بین الاقوامیت پہ رکھی گئی ہے کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. تو اجتہاد کرنے بہت ضروری ہے کہ اجتہاد کرنے والے کی پھر نظر جو ہے وہ وسیع ترین ہو اور پھر وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اجتہاد جو ہے وہ کر سکے. تو سب سے پہلے مجتہد کے لیے جو شرائط ہیں ان میں وہ اسلامی شریعت سے پوری طرح واقف ہو. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجتہد کی جو پہلی شرط ہوگی نا وہ مسلمان ہونا ہوگا. مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو، یعنی نظریہ اسلام کا ماننے والا ہو تو ہی وہ اجتہاد کر سکے گا، ورنہ نہیں. پھر متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی اسلامی شریعت سے پوری طرح واقف ہونے سے بھی پہلے اس کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. اجتہاد کرنے والا جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے وہ بچنے والا ہو، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کا کردار دیکھ کے یہ یقین کر سکیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی کہہ رہا ہے. پھر جو ہے وہ قرآن پاک پہ اسے مکمل عبور ہونا چاہیے. اسلامی قانون سازی کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک ہے. تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا اس کا گہرا مطالعہ ہو اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو قرآنی آیات ہیں ان کا مفہوم، ان کا پس منظر اور ان کا مدعا کیا تھا، تاکہ جس وقت وہ کسی معاملے کسی مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت کو محسوس کرے تو وہ یا اجتہاد کرے تو وہ رہنمائی بنیادی اصولوں سے ہی لے. وہ بنیادی اصول اس کے سامنے ہونے چاہیے. وہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تفاسیر کا مطالعہ بھی رکھتا ہو، کیونکہ بعض نکات جو ہیں وہ تفاسیر کے ذریعے سے حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو اسے قرآن پاک کا وسیع مطالعہ اس کا ہونا چاہیے اور ان کے مطابق وہ مسائل کا حل بھی پیش کرے. تو اب چونکہ قرآن پاک پہ عبور ہے تو ساتھ میں عربی زبان پہ بھی اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ عربی زبان ہے. تو اجتہاد کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان کے قواعد جانتا ہو، گرامر سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہو، تاکہ ترجمہ کرتے وقت مبہم انداز نہ اپنایا جا سکے اور وہ بہت کلیئر ہو. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سنت اور احادیث مبارکہ سے واقفیت. قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح سے واقف ہو. تو مجتہد کے لیے جو یہ شرط ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ اس کی گہری نظر ہونی چاہیے، گہرا مطالعہ ہونا چاہیے. سیرت کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسائل حل کرتے وقت کیا کیا طریقے اختیار کیے تھے اور کیا کیا فیصلے صادر کیے تھے. اسے احادیث مبارکہ کا بھی اس کا وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، یعنی سنت رسول اور احادیث مبارکہ دونوں حوالوں سے اس کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے. تو مجتہد کے لیے ان دونوں پہ سنت پہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عبور اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ کوئی ایسا اجتہاد نہ ہو جائے جو اسلامی تعلیمات کے منافی بھی ہو. فقہ اور اصول فقہ کا علم رکھتا ہو. فقہ اسلامی قانون سازی کا اہم ذریعہ ہے. تو فقہ کے ذریعے سے ہم نئے قواعد و ضوابط اور اسلامی قانون کے لیے رہنما اصول تلاش کر سکتے ہیں. جو مجتہد ہیں وہ کر سکتے ہیں. اسلام میں 4 فقہائے دین ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ قابل ذکر ہیں۔ تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چاروں فقہائے دین کی فقہ پر گرفت رکھتا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک اور بھی پوائنٹ کلیئر کرتی چلوں کہ اگر فقہ میں اگرچہ فقہ میں اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے، لیکن مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اجتہاد کرتے وقت ایسا طریقہ کار وہ اپنائے جس سے کم لوگوں کو اختلاف ہو، کیونکہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ بعض اوقات فقہی مسائل پر جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو یہ موقع جس قدر کم آئے اس سے قدر بہتر ہے۔ تو مجتہد کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسلامی فقہ کا علم بھی رکھتا ہو۔ پھر اس کے ساتھ سابقہ مجتہدین کے کام سے مکمل طور پہ آگاہ ہو، یعنی جو اس سے پہلے اجماع، قیاس اور اجتہاد ہو چکا ہے اس کے بارے میں اسے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور دیگر مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو جانتا ہو، ان کو سمجھتا ہو۔ تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی معاملات جو ہیں، ریاستی طریقہ کار، پھر سیاست کے اصول اور پالیسیوں پہ نظر رکھنے والا ہوں۔ اس طرح سے مجتہد جو ہے وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو پوری طرح سے دنیاوی معاملات کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، سیاسی معاملات کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، معاشرتی اور دینی معاملات میں بھی وہ خود شریک ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے ان کو۔ تو اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، مسائل کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے، ان کے کیا اسباب تھے اور ان کا شرعی حل کیا ہوگا۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت جد و جہد اور محنت والا کام ہے، انتہائی کٹھن کام ہے، فریضہ ہے جو ایک مجتہد جو ہے وہ اس وقت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ متقی اور پرہیزگار ہو، یہ ہم نے دوسرے نمبر پہ کر لیا تھا، اور ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہو، شریعت کا وہ پابند ہو، ذہین اور معاملہ فہم ہونا چاہیے۔ تو ذہین اور معاملہ فہم وہ مسائل کے بارے میں بھی جانتا ہو، اور پھر بین الاقوامیت یا بین الاقوامی معلومات بھی اس کے پاس ہونی چاہیے، اسلام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور اسے بین الاقوامی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے، کیونکہ یہ بین الاقوامیت اسلام جو ہے وہ بین الاقوامیت کی بات کرتا ہے، کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد کو بین الاقوامی معلومات حاصل ہو، معاملات سے آگہی ہو۔ اسلام چونکہ ایک بین الاقوامی مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے، لہٰذا جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو بین الاقوامی حالات پہ کہنا چاہیے کہ عبور حاصل ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر جدید ترین سائنسی طریقے اختیار کیے جائیں گے، سائنسی ذرائع استعمال کیے جائیں گے، سائنسی علوم سے مدد لی جائے گی، اور پھر مجتہد جو ہے وہ بین الاقوامی سوچ یا نفسیات سے بھی آگاہ ہوگا، تو وہ اپنا کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ تو یہ تھے وہ تمام اوصاف جو کسی مجتہد میں ہونا ضروری ہیں۔ تو اجتہاد جو ہے وہ ہر شخص نہیں کر سکتا، اجتہاد مجتہد کرے گا، اور مجتہد کا ان تمام خصوصیات یا اوصاف پہ پورا اترنا ضروری ہے۔ دور جدید میں جو ہے وہ اجتہاد کا راستہ آج بھی کھلا ہے، کسی بھی معاملے سے متعلق اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اور اجتہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک بچوں، جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ اسی چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہوگا قانون اور اخلاقیات۔ تو کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر قانون اور اخلاقیات کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔